حضرت مولانا امجد سعید قریشی صاحب. آواز تھوڑی اس کی پستی کر کے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، انتہائی قابل تعظیم، واجب التکریم مسجد میں تشریف لانے والے عاشقان مصطفیٰ، مجھ سے پہلے بہت سے بیانات آپ سن چکے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے مائع ناز نعت خوان جناب طلحہ عثمانی صاحب نے منظوم انداز میں سبھی موضوعات پر ہمیں اپنے کلام سنائے ہیں، اور پھر میرے حصے کی تقریر مفتی زید امجد صاحب نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، چند باتیں میں بھی آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی اس مسجد کے خطیب، مدرسہ کے محتمم استاذ القراء حضرت مولانا قاری محمد ہاشم صاحب کو، کہ جنہوں نے انتہائی محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھا کر آج آپ کے بچوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ مائک پہ کھڑے ہو کر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان کے اندر قاری صاحب آپ کو وہ کھیپ بھی عطا کر دیں گے کہ جو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ کا پورا قرآن بھی سنائیں گے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، ساؤنڈ ادھر ہی رکھے ہیں سب، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے۔
اس میں چوڑانگل شکل نہ مارے اچھا یہ بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ اس لائٹر کو ذرا ادھر کر کرو اکھیاں تو لگ دی ہے ادھر موڑ چھوڑو ہاں بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ اب صحیح ہے ساری سزا کو کوئی نہ دو نا تسی بھی کوئی کرو اور تو سب کو پتہ لگتا اسی طرح کہ اس سے کتنی لگتی ہے جو کہ لائٹ سخت ہے اچھا میں کہتا ہوں میں بھی آپ کو دیکھ لوں نا وہ کو تو تسی دیکھتی رہتے ہو بوتھی بڑی جو موبائل میں صحیح ہوتی ہے میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوا میں آج آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ واو کے معنی ہے اور ما کے معنی ہے نہیں ارسلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے ارسلنا ہم نے نہیں بھیجا اور ہم نے نہیں بھیجا کا آپ کو ترجمہ کیا بنے گا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا نہیں اس کی جو سیٹی اگر ختم ہو سکے آسانی سے ماشاءاللہ 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 شادی ہوئی تھی ہے نہیں ہوئی تھی اللہ ڈاڈی جی تری مطلب ہے جی جو چاہ کے لگا سکے ماشاءاللہ اچھا سنو وما ارسل اب ٹھیک ہے وما ارسلناک اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا تسی بھی تھوڑے تھوڑے بول دے کرو اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر بھیجا ہے رحمت بنا کر اور ایسی ویسی رحمت نہیں للعالمین ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے سبحان اللہ ذرا سنبھالے ہو آگے جائیاں مجھ ساری ہیں اصل کو آج کل جائیاں دا پتہ بھی نہیں ہوتا نا جا کیڑی ہے ایک آدمی گیا نا جلسہ سن کے رات کافی دیر ہو گئی نا بیوی نے کہا بیوی آخیا جنی مرگا کتے آسے تو سبحان اللہ ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا اس نے کہا بابا سبحان اللہ دی جانی لا خولا ولا اصلا جائیاں دا پتہ بھی نہیں نا کیڑی جائی کیڑی شے لگتی ہے تو بس ہم طلحہ عثمانی صاحب ان لوگوں کا حضرات کے ڈر کی وجہ سے بچے تھا وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بعض دیونی لا حول ولا قوت الا باللہ بعض دیونی نعوذ باللہ من ذالک یہ رستہ کام ہے کو سمجھانا ایسے جائے کہ یار تیرا بس اتنے آپ نے کیا میں بولا یا نہ بولا آپ نے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ اچھا چکوال میں ایک دفعہ تقریر کے لیے گیا تھا اسی طرح ایک نعت خان آئے انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے میں جب شعر پڑھوں گا تو آپ نے کیا کہنا ہے 2-3 دفعہ پوچھے تو بابے کیا ہو اللہ کا واسطے 10 میں کیا آپ نے ایسا کو کیا پتہ کیا آپ نے آپ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا سنیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ یوں کہہ دیتے نا وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے پہلے نہ کیوں کی پھر ہاں کیوں کی پہلے انکار کیوں کیا پھر اقرار کیوں کیا پہلے نفی کیوں کی پھر اس بات کیوں کیا اللہ اس میں راز کیا ہے
علماء کرام نے لکھا ہے اس میں راز یہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کی بعض چیزوں میں بھی چھوٹی چھوٹی رحمتیں رکھی ہیں، لیکن وہ رحمتیں بعض دفعہ زحمت بن جاتی ہیں۔ بارش بھی اللہ کی، ہوا بھی اللہ کی، سورج بھی اللہ کی، چاند بھی اللہ کی، لیکن یہ رحمتیں بعض دفعہ زحمت بن جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ہوا جیسی رحمت بنا کے نہیں بھیجا، سورج جیسی رحمت بنا کے نہیں بھیجا، چاند جیسی رحمت بنا کے نہیں بھیجا، بارش جیسی رحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ اگر ہم نے بھیجا ہے رحمت سبحان اللہ، ہم نے آپ کو ایسی رحمت بنا کے بھیجا ہے کہ آپ کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، زحمت کا نام و نشان نہیں ہے۔ آگے سنیں، اللہ اکبر۔ علماء کرام نے ایک اور تعبیر بھی کی ہے کہ رسول اللہ نے نہ کی اور پھر اللہ نے نہ کی پھر ہاں کی۔ ابو طالب کے پاس مکہ کے قریشیوں کا ایک وفد آیا، آ کے کہنے لگے ابو طالب آج ہم تیرے پاس تیرے بھتیجے کی شکایت لے کے آئے۔ کہا کیا بات ہے، کیا کہہ دیا میرے بھتیجے نے تمہیں؟ کہنے لگے یہ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ کہا اس نے تو آج تک دشمن کو بھی گالی نہیں دی، سبحان اللہ، اور تمہارے خداؤں کو گالیاں کیسے دے سکتا ہے؟ کہنے لگے ابو طالب دیکھتا نہیں تو یہ چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، شاہراہوں میں، بازاروں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، ہر جگہ یہ کہتا پھرتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی کچھ نہیں کر سکتے، نہیں دے سکتے، صحت نہیں دے سکتے، بیماری نہیں لگا سکتے، نفع نہیں دے سکتے۔ اچھا، ابو طالب کہنے لگا اچھا، کہنے لگے دیکھ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس بھتیجے سے کہہ دو ان کے بارے میں نفی نہ کیا کرے، نہ کیا کرے، انکار نہ کیا کرے، خدا کے بارے میں ہاں کرے، ہم ہاں میں اس کے ساتھ ہیں، صرف اس کو نہ کرنے سے روک دے۔ اللہ اکبر۔ نہ کرے، ہاں میں ہم، بولو نا ہاں میں ہم، یہ کہے ہم بھی مانتے ہیں اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ بیماری لگاتا ہے، اللہ نفع دیتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ اناج اگاتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ اولاد چھین لیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، ہاں میں ہم اس کے ساتھ ہیں، صرف اتنا کہہ دے کہ یہ ان کے بارے میں نہ کیا کرے۔ نہ سمجھے تسی؟ سمجھ گئے ہو؟ ماشاءاللہ، پھر تو آپ بڑے سمجھدار ہیں۔ کہنے لگے نہ کرے، ہاں میں ہم۔ اچھا اگلی بات، دوسری بات، کہنے لگے اپنے بھتیجے سے اگر تو یہ بات منوا لے نا، ہم ساری دولت اکٹھی کر کے اس کے قدموں پہ نچھاور کر دیں گے۔ تیسری بات، کہنے لگے ہم اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے۔ چوتھی بات، ہم اس کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، جمعے پڑھیں گے، عیدیں پڑھیں گے، حج کریں گے۔ پانچویں بات، ہم اس کی قیادت میں جہاد بھی کریں گے۔ اور چھٹی بات، اگر یہ کسی خاندان میں شادی کرنا چاہے نا تو ہم لڑکی کو ہار سنگار کر کے دلہن بنا کے اس کے ساتھ نکاح کروا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بات تو میں بھی منوا لوں گا، صرف اتنی بات ہے ان کے بارے میں، بولو، نفی نہ کرے، انکار نہ کرے، نہ کرے، باقی ساری باتوں میں وہ ہمارے
بولو نا ساتھ ہیں. اور سنو حضور تشریف لائے. سبحان اللہ. ابو طالب کہنے لگے بھتیجے آج ابو جہل آیا تھا, ابو لہب آیا تھا, عتبہ آیا تھا, عتیبہ آیا تھا, اور شیبہ آیا تھا. چچا جان کیسے آئے تھے؟ کہا بڑا عجیب فارمولہ لے کے آئے تھے, پورے عرب کی دھرتی پر امن قائم ہونے والا ہے. اور بھتیجے کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگا کہہ رہے تھے ان کے بارے میں نہ کرو, ہاں میں ہم ساتھ ہیں, دولت دیں گے, شہرت دیں گے, اقتدار دیں گے, کلمہ پڑھیں گے, ہر کام کرنے کو تیار ہیں. مٹی بوئنت دفے کا لعنت بھیج. ان کا نام ہی نہ لے. اللہ اکبر. ان کا نام نہ لے. وہاں آج کل کا کوئی 15ویں صدی کا مفتی ہوتا, مولوی ہوتا, میری طرح کا کوئی خطیب ہوتا, 1000 تعویلیں کر لیتا. لیکن اللہ اکبر, کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ تھے. آج کل تے سب مولویوں کو بھی تعویلیں موجود ہیں. کدے کوئی آوے نا مسجد دی تعمیر شروع ہے, مدرسے دی ہے جی, دیکھو استاد جی پیسے دیں مرے ہیں ذرا سودہ دیں, یہ 10 لاکھ روپے. اور کرو حاجی صاحب کوئی مسئلہ ہی نہیں, چیتی پہ ایسے کرے اندر مرامت ہے نا, لاسا لیٹری نہ بڑھا سکتا. اور کوئی پوچھا مولی صاحب کو لو مسجد دی لیٹرینا تے سودہ دے پیسے لانے جائے جا, ایک کڑے فتاوے میں لکھے گا یار. اور اساں کو گنجائش بولو یار ہے. اچھا 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 چلو چھوڑو, میں ان باتوں میں نہیں جانا, میں اور پاسے گھس رہے ہیں. اچھا چاچا بھتیجا آپس میں باتیں کر رہے ہیں, باتیں جاری ہیں. آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا او چچا جان, او چچا جان, جا کر کہہ دیجئے ابو جان سے, عتبے سے, عتیبے سے, شیبے سے, ابو لہب سے کہہ دیجئے اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, بائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں, میں پھر بھی پہلے ان کے بارے میں نہ کروں گا, بعد میں اللہ کے بارے میں ہاں کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی چاچے اور بھتیجے کے درمیان باتیں جاری تھی, اتنے میں جبرائیل آئے, آگے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اس تے کان چاہے گے رجنا دیوبندی یہ تے پڑھ دے الصلاۃ. عجیب گناہ سمیں پیدا ہو گئی ہیں. ایک طبقہ آتا جی اس تصور و ذکر ہی نہیں کرتے, یہ درود ہی نہیں پڑھ دے, یہ ولیاں ہی کو نہیں منتے. عجیب عجیب باتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں. لیکن میں تو کہتا ہوں وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے, وہ کھوتے دا پتر ہے جڑا درود نہیں پڑھتا. کھوتے دا پتر ہے, کھوتے دی اولاد ہے, کھوتے دے پتر بھی درود پڑھ دے. جو اہل بیت کی توہین کا تصور کر سکتا ہے وہ کتے کی اولاد سے بھی بدتر ہے, وہ خنزیر کا بچہ ہے. پر پکڑنے وہ جانے کا نا آسا نا آنا, آپ منصرے کی ان کو سمجھتے ہیں آنا آسا نا اچھے کو اس تب بیعہ کرا لیا نا, روز آخر بڑی شادی کرو, بڑی شادی کرو, بیعہ کرا لیا. بیعہ کو ساتھ تریمت آندھی جناب صاف کالی کٹ دیا میری واہ ہو گیا. وہ راتی کے دے بیٹھ کے نا باہر کھٹ با کے مزے بھی ہونے دوڑے نا, دیکھو آتی ہے اور مانو انیا پیڑیا دنیا کدے اکھیاں ہونا نا, تو دیکھیں میں کتنی سونی ہے. نہ ہی اس نے نور پری, نہ کہ نور پری, تو تے ہی پیڑے, تو دیکھیں بڑا حسن, بڑا جمال, بڑا کمال, بڑا نوال, بڑا فلان. وہ بیچارہ رو رہا نا ہے جی, روز اس کے تعریفاں کپے اپنی نا
خاموش میں سے آہستہ آرام سے روزانہ تعریفیں کرے. بیچارہ افسوس ہو اس کو. ارمان اکھیاں ہونا تو میں اپنی بیوی کو تو دیکھیں گے. یہ پتہ نہیں اکھیاں والے جڑے نے وہ دیکھ کے اپنی کو بند کر جس کو دیکھنا سواب ہے, جس کو دیکھ کے مسکراندے آدمی, خدا دی قسم فرشتے مسکرانے جڑی تو اس کے نکاح بچ ہے, فرشتیاں کو مسکرانے دیکھ کے خدا مسکراندے. جدو خدا مسکراندے نا اللہ تے رحمتاں دے پرنالے ان دے گھراں جاری کر چھوڑو. اللہ اکبر. جنہاں کو دیکھنا سواب ہے انہاں کو اسی نہ دیکھتے, تے جنہاں کو دیکھنا گناہ ہے انہاں کو اسی دیکھتے. اچھا چلو یہ دنیا گلے چھوڑے نہ گلے. میں گل کرتا سا, وہ ایک ٹیم آ گئی اچانک, اری پورا میں ٹیم آ گئی ہے جی کہ جی اکھیاں دا آپریشن کر دیے تے انے کو اکھیاں مل جی. ماسی کو آئیاں, نور پری کو ماسیاں آئیاں, ترمتیاں آئیاں, اور پیڑیے توڑا خسم بھی انے تے جن کے آپریشن کی نہ کرال دی. اس کو لو مل گئی سی, وہ دوڑ دی گئی, دوڑ کے انہوں کو آخر کی ڈاکٹر صاحب, حکیم صاحب, طبیب صاحب, سرجن صاحب, جتنے پیسے آختے ہو میں دینا سے. انہوں نے آخر پیسے نہ کن دے آئیاں آپریشن کر سکتا. اس آخر میں آپریشن نہ کرال دی, اللہ دا واسطے آپریشن نہ کرے. کدے اس کو لو مل گئی نا اس سے بڑا حسن سامنے آ گئی. نہیں کتنی سونی ہے. آج لوگاں تساں کو ڈرائے دے, تبلیغیاں نہ نہ جلے ہو, ملانیاں کو نہ بیٹھے ہو, یہ درود نہیں پڑھ دے, یہ ذکر نہیں کر دے, یہ ولیاں دے منکر ہیں, یہ کرامات ہے اولیاء دے منکر ہیں. یہ پہلی ڈرانن کدے نیڑے آگے ہو نا تو تساں کو پتہ لگ سی اہل بیت کو بھی منن, ولیاں کو بھی منن, کرامتوں کو بھی منن, ختموں کو بھی منن, اصال ثواب کو بھی منن, اور درود نہ پڑھنا والے کو خنزیر دا پتر آخر. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال میں گل کے کرتا سا. ہاں باتیں جاری ہے. جبرائیل علیہ السلام آیا کہ عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ یا رسول اللہ, یا نبی اللہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے رب نے بھیجا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جاؤ جا کے میرے محبوب سے کہہ دو میرا ووٹ بھی تیرے ساتھ ہے. خدا کے ہاتھ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اور جبرائیل کیسے آئے؟ اکیلے آئے ہو یا کچھ لے کے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے رب نے قرآن دے کے بھیجا ہے. کہا کیا فرماتے اللہ پاک؟ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. فرمایا کہہ دیجئے کافرو لا اعبد ما تعبدون, میں ان کے بارے میں نہ کرنی نہیں چھوڑوں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور جب تک تم ان کے بارے میں نہ نہیں کرو گے اللہ کی عبادت کرو گے. اللہ فرماتے میں تمہاری عبادت قبول کرنے کو تیار نہیں. ان کو کہہ دو لکم دینکم ولی دین, اور تمہیں تمہارا دین مبارک, ہمیں ہمارا دین مبارک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے نہ کروں گا بعد میں ہاں کروں گا. اللہ پاک نے قرآن اتارا, فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, فرمایا طاغوتوں کا انکار پہلے کرو, ان کے بارے میں نہ پہلے کرو. اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں ہاں بعد میں کرو. اللہ
اللہ اکبر. تیسری دلیل قرآن سے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں اور قرآن کے کھاری اور قرآن پڑھنے والے, جب تو قرآن پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملے گی. نماز میں پڑھے گا نیکیاں اور بڑھا دی جائیں گی. جب تو رمضان میں پڑھے گا نیکیوں میں اور اضافہ کر دیا جائے گا. ہاں لیکن ایک بات یاد رکھ, جب قرآن پڑھنے کی باری ہے, قرآن کو ہاتھ لگانے لگے تو پہلے یہ بات سن. اللہ کیا بات ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے شیطان کے بارے میں نہ کرے گا, بعد میں میرے ساتھ قرآن کی شکل میں میرے ساتھ کلام کرے گا. اب یہ قرآن پڑھنے والا کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں شیطان پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں شیطان کو اللہ نہیں مانتا. اب اللہ فرماتے ہیں اب میرا تذکرہ کر. کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ فرماتے ہیں ہر حرف کے بدلے تجھے 10 نیکیاں عطا کروں گا. لیکن نیکیاں تب ملیں گی پہلے غیروں کا انکار کرے گا, بعد میں میرا اقرار کرے گا. کمار صلی اللہ کا اللہ. اچھا چلو بات لمبی ہوگی, انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ رحمت تن کے اوپر جو 2 زبریں ہیں نا, انہوں نے رحمت تن کو نکرہ کر دیا ہے. اور میں نکرہ تو سب کو کیا سمجھاؤں. نکرہ استے نومیر پڑھا دی پیسی تے نومیر استے مدرسے میں داخلہ کرنا پیسی. اللہ لیکن گل سنو, کدے تو سب کو نکرہ میں نہ سمجھایا نا تو میں لفافہ تو سب کو واپس دے کے جو سکتے. آج ایسی مولوی بھی لفافے دے چلتے ہیں. یہ تو سب کو غائب ہو سب پر نا تو پھر میں لفافہ کھول کے گنسا, مولوی ہاشم کو فون کرسا جی لفافہ بڑا کمزار. واہ جنہ جڑے مولوی تقریرہ بیچن تقریرہ فروخت کرن ان دی گلہ بے کے اثر ہو سی. میں کتھو ٹونڈ کے آنا عبدالستار توسوی کو, میں کتھو ٹونڈ کے آنا غلام اللہ خان کو, میں کتھو ٹونڈ کے آنا قاضی مظہر حسین کو کہ جنہ سپیکر مونے آتے چائے دے ہوندے ایسے پنڈاں بے تے جنگلاں بے تے ویرانے بے تے دیاتاں بے وہ پھر کے اللہ دا قرآن پڑھ دے ہوندے ایسے تے لوگ بٹے مار دے ہوندے ایسے. آج دیکھیں انہوں نے کام کیا ہے, آج خوشبو ہر جگہ نظر آ رہی ہے. بہرحال دعا کریں اللہ ہمیں بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. تو ناکرہ کا مطلب یہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو ایسی رحمت بنایا ہے کہ آپ اپنوں کے لیے خاص رحمت ہے اور کافروں کے لیے عام رحمت ہے. اللہ اپنوں کے لیے کیسے, میں پہلے سب کو اپنے نہیں سمجھا کر. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تھک جاتے ہیں. ابھی حضرت میرا خیال بیان فرما رہے تھے اب حضرت بلال کے بارے میں, جب تھکاوٹ ہوتی ہے نا, تھکاوٹ ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں, تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جاتا ہے, سبحان اللہ, بھوک ختم ہو جاتی ہے, آپ کے دیدار سے ہم سیراب ہوتے ہیں, پانی کی طلب ختم ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ قیامت کی تھکاوٹ بڑی سخت ہوگی, اگر قیامت کے دن ہمیں آپ کی ملاقات کی ضرورت پڑے تو آپ کہاں ملیں گے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا میں 3 جگہوں پر ملوں گا. پہلی جگہ فرمایا میں حوض کوثر پہ ملوں گا, دوسری جگہ میں پل صراط پہ ملوں گا, تیسری جگہ فرمایا جہاں میری گنہگار امت کے اعمال کو تولا جائے گا اس کو میزان کہتے ہیں, میں میزان کے پاس کھڑا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور میرے صحابی
اور میرے صحابہ سنو، میں میزان پہ جاؤں گا، وہاں فرشتے کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، میں آواز دے کر کہوں گا او فرشتوں ٹھہر جاؤ، ان کو جہنم کی طرف لے کر نہ جاؤ، یہ میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم نے ان کے اعمال کو تولا، ان کی نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، گناہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے جن کے گناہ زیادہ ہو نیکیاں کم ہو ان کو جہنم کی طرف لے چلو۔ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں جہنم کی طرف لے چلو، آپ فرما رہے ہیں کہ ذرا رک جاؤ۔ آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ فرمائیں گے میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک اپیل دائر کر دی ہے، اگر اللہ نے اپیل منظور کر دی تو پھر ٹھیک ہے، دوبارہ ان کا میری نگرانی میں وزن ہوگا، اگر اللہ نے میری اپیل ریجیکٹ کر دی تو ٹھیک ہے، تم ان کو لے کر جاؤ۔ ابھی باتیں جاری تھی، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کی اپیل ایکسپٹ کر دی ہے۔ ترازو لگ گئے، اعمال تلنے شروع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ان کی امت کھڑی ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سارے انبیاء 1,24,000 پورا میدان محشر دیکھ رہا ہے کہ رسول اللہ کی گناہگار امت کے اعمال کو دوبارہ تولا جا رہا ہے۔ حضور بھی کھڑے ہیں۔ اب جب دوبارہ تولا گیا، سنو، پھر نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب گناہگار امت نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ پہلے اگر جہنم کوئی جا رہے تھے لیکن کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، اب تو ہم بے عزت ہو گئے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ساری امتوں نے دیکھ لیا، اور آپ بھی پہلے نہیں دیکھتے تھے، آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر ہم جہنم کو جا رہے تھے، اب تو آپ کے سامنے بھی شرمندگی ہوگی۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ماشاءاللہ صاف آ رہی ہے نا آواز؟ اچھا سنیں، وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ علامہ اقبال کہتا ہے روز محشر عذر ہائے من پذیر، گرچہ میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ کہتے ہیں اللہ تو غنی ہے، اگر تو میرا اقبال کا، علامہ اقبال کا حساب نہ لے تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہے، لینا یہ تو نے، تو پھر میری ایک التجا ہے ربا، محمد مصطفیٰ کی آنکھوں سے اوجھل کر کے کسی چھپی ہوئی جگہ میرا حساب لینا، تاکہ حضور کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اب گناہگار امت روتے ہوئے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اب تو ہم بے عزت ہو گئے، ساری دنیا نے نظارہ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گناہگار امت رو رہی ہے، آقا دو جہاں شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اور مسکراتے مسکراتے آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چند لفافے نکال کر نیکیوں والے پلڑے پہ رکھتے جا رہے ہیں، پلڑے جھکتے جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، ہم نے اس پلڑے پر نمازیں رکھی نیچے نہیں ہوا، نوافل رکھے نیچے نہیں ہوا، حج رکھے نیچے نہیں ہوا، صدقے خیراتیں رکھی نیچے نہیں ہوا، مولویوں کی تقریریں رکھی نیچے نہیں ہوا، تفسیریں رکھی نیچے نہیں ہوا، اور چھوٹا سا لفافہ آپ نے اپنی جیب سے نکال کر اس پلڑے پہ رکھا، اور پلڑے کو نیچے ہونے پر اس نے مجبور کر دیا۔ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح اس میں رکھا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا امتی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے خیالات میں، آپ نے تو وہ لکھا نا جو زبان سے پڑھتا تھا، وہ لکھا جو آنکھوں سے دیکھتا تھا،
وہ لکھا جو کانوں سے سنتا تھا، وہ لکھا جو ہاتھوں سے پکڑتا تھا، وہ لکھا جو پاؤں سے چلتا تھا. لیکن یہ آپ کہاں لکھتے تھے؟ آپ تو تب لکھتے آپ کو خبر ہوتی. اللہ اکبر. یہ دل کی دھڑکنوں سے خیالات میں مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. اور رب العالمین جو علیم بذات الصدور ہے، دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، وہ اس کا درود و سلام لے کر مجھ محمد پہ پہنچا دیتا تھا. اور میں اس کے درود و سلام کو سنبھال کے رکھتا تھا تاکہ کل مشکل وقت میں اس کو کام آئے. آج اس پہ مشکل وقت آن پڑے، یہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، میں نے اس مشکل وقت کے لیے یہ لفافہ نکال کے رکھا اور اس لفافے نے اس کی جہنم کو جنت میں بدل دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا اپنوں کے لیے خاص. ماشاءاللہ تسی تے جاگ دے بیٹھے دے ہو. اپنوں کے لیے یار کیسی خاص رحمت. یہ رحمت کی نگاہ ابو بکر پہ پڑی، صدیق اکبر بنا دیا. عمر پہ پڑی، فاروق اعظم بنا دیا. عثمان پہ پڑی، ذی النورین بنا دیا. علی پہ پڑی، حیدر کرار بنا دیا. اللہ اکبر. یہ رحمت کی نگاہ بلال پہ پڑی، مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کی قسم، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، رسول اللہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ بلال آ رہا ہے. سب نے یوں دیکھا، بلال وضو کر کے آ رہے ہیں اور وضو کا پانی شبنم کے قطرات کی طرح بلال کے چہرے سے ٹپک رہا ہے. رسول اللہ نے یوں دیکھا، بڑے پیار سے دیکھا، بڑی محبت سے دیکھا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم گواہ بن جاؤ، فرشتوں تم بھی گواہ بن جاؤ، میرا بلال کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائے گا. حضرت بلال کے کانوں میں آواز پڑی. عرض کیا یا رسول اللہ، یہ صداقت کا تاجدار بیٹھا ہے، یہ عدالت کا مینار بیٹھا ہے، یہ سخاوت کا پیکر بیٹھا ہے، یہ شجاعت کا پہاڑ بیٹھا ہے، یہ فقاہت کا مجسمہ بیٹھا ہے، یہ فلاح ہے، یہ فلاح ہے، یہ فلاح ہے. کیا میں ان سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا سنو. حضور نے فرمایا بلال، ہم جتنے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. بلال نے پہلے بات کو دبایا، پھر رہا نہ گیا، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. برستی ہوئی آنکھوں سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے جمع متکلم ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے اور ہم میں تو حقا آپ بھی آتے ہیں. آپ اس میں شامل ہیں یا آپ مستثنا ہیں؟ آپ نے فرمایا بلال میں مستثنا نہیں ہوں، میں بھی شامل ہوں. صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، ہاں صداقت کے پیکر سے پہلے جائے دماغ مانتا ہے، شجاعت کے پہاڑ سے پہلے جائے دماغ مانتا ہے، سخاوت کے مجسمے سے پہلے جائے دماغ مانتا ہے، فقاہت کے پہاڑ سے پہلے جائے عقل تسلیم کرتی ہے، مگر آپ سے پہلے حبش کا بلال جائے ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تعجب نہ کرو، میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہوں گا، میری اونٹنی کی لگام میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی. واہ کیا رحمت کی نگاہ ڈالی تھی. فرمایا لوگو میرا بلال میری اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے جنت کی دہلیز سے پہلے قدم رکھے گا، بعد میں اور میری اونٹنی جائے گے. پھر میں کیوں نہ کہوں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، قطروں کو دریا بنا دیا،
اونٹوں کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنا دیا. وما ارسلناک الا رحمتن. اللہ کی قسم ایسے شاگرد تیار کیے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان پر رشک کرتے تھے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں وہ بات کروں. کیا رحمت کی نگاہ ڈالی. الحاوی للفتاوی علامہ فخر الدین رازی ایک عجیب بات لکھتے ہیں. رسول اللہ نے نماز پڑھائی, سیدنا بلال کو بلایا. آپ تھک تو نہیں گئے؟ انہوں کو روٹی شوٹی بھی کھلا دیں نہ, روٹی کا انتظام ہے. عاشق صاحب کتنے پھر تو انشاءاللہ 2 بجے تک یہ نہ تیرا دمڑی ایسا پیرا تو نہیں دیتی تھی تو برک کھا کے جائیں گے انشاءاللہ. ہم تو برک کے قائل ہیں, ہم تو برک کے قائل ہیں. اچھا چھوڑو میں بات. الحاوی للفتاوی, میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں, کتاب کا نام الحاوی. ادھر ادھر بچے, الحاوی للفتاوی. میں بڑے کام کی بات بتانے لگا. اس میں ایک بات لکھی ہے, رسول اللہ نے نماز پڑھائی. پتہ نہیں منداروں والے کدھر گیا, 5 تن پاک 1.25 لاکھ نہ رہے ہے. ادھر میری طرف بلائیں اس کو ذرا, مینار الوال سے اس کو کہتے ہے کہ نہیں چاہیے. ادھر آ جائے ماشاءاللہ, ویسے ادھر آ جائے, ادھر آ جائے, ادھر آ جاؤ نا. اچھا ٹھیک ہے, ادھر ہی بیٹھا. پھر میں تو کو 10 سجاؤ تھے نعرہ مارنے. سر ہم 5 تن پاک کو بھی مانتے ہیں. اللہ کی قسم ہم تو 5 تن پاک کے پاؤں کی خاک مل جائے ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنائے پھر بھی کافی. ان 5 تن کی پاکی میں شک کرنے والا ناپاک ہے. یہ بات میں آخر میں کروں گا. اچھا سنو, الحاوی للفتاوی سنیں. رسول اللہ نے نماز پڑھائی, سیدنا صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہیں, حضور آگے کھڑے, حضور امام ہیں, ابو بکر مقتدی ہے, حضور امام ہے, فاروق اعظم مقتدی ہے, حضور امام ہے, عثمان مقتدی ہے, حضور امام ہے, علی المرتضی مقتدی ہے. نماز کی نیت باندھی, ابو بکر صدیق کے ذہن میں بات آئی, شک پڑ گیا کہ شاید میرا وضو ہے یا نہیں. ایک دم نماز توڑ کے باہر گئے. سنو بڑے کام کی بات ہے, تلاش کرنے لگے کوئی کوزہ مل جائے, لوٹا مل جائے تاکہ میں وضو کر کے رسول اللہ کے ساتھ رکعت میں پہنچ جاؤں, شامل ہو جاؤں. اچھا باہر گئے, کیا دیکھا ماشاءاللہ. آپ میری طرف دیکھیں, آپ تو میرے فین ہیں, ادھر میری طرف دیکھیں ماشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی کرنے نہیں, بچے ہیں ان کو چھوڑ دیں, یہ سب میرے چاہنے والے, مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. ادھر گل سنو, ایک مسئلہ ہے, اللہ چھوڑ دو, ان کو چھوڑ دیں. یہ بہت پیارے بچے ہیں, یہ ادھر بیٹھیں گے تو تب یہ سنیں گے, کل انشاءاللہ یہ باطل کے لیے ایٹم بم بنیں گے انشاءاللہ. حضرت اس کا نام بھول گئے, مولانا شعیب صاحب. یہ شعیب صاحب کی تقریر جو بچہ سنے گا نا, انشاءاللہ یہ کل فلسطین میں اسرائیل کے لیے ایٹم بم بنے گا. ایسی چھوٹے ہو گئے. اچھا سنو, میں کل سنا تھا سا. اچھا صدیق اکبر باہر گئے, وہ کیا دیکھتے ہیں, مسجد کے صحن میں 3 نوجوان کھڑے ہیں. سبحان اللہ. نہ آخر کارجل کیا آخر اس کا قصور ہی نہیں, وہ کھیپ ٹیڑا ڈال تجھے کیا سبحان خیر کوئی گل نہیں. بعد میں تصویریں کٹھے کارجل کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا سنو, اچھا توجہ میری طرف کر, دل وچ بھی خدا سنتا ہے, ضروری نہیں ہو چاہیے آپ. یہ تو صرف ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, અહીંયા خدا دل وچ بھی سنتا ہے. توجہ میرے در کرے. وہ بار 3 نوجوان کھڑے ہیں, ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے, دوسرے کے ہاتھ میں سونے کا تھال ہے, تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی تولیہ ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ابو بکر تعال یا ابا بکر, ابو بکر ادھر آ, ادھر آ, ادھر آ.
ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یار میری رکعت ضائع ہو رہی ہے، جلدی چھوڑو، بعد میں آپ کو پوچھوں گا، مجھے ذرا وضو کر لینے دو۔ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، او صداقت کے تاجدار، ہم تجھے وضو کرانے ہی تو آئے ہیں، سبحان اللہ۔ آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر ایک پانی ڈالتا ہے، دوسرا تھال پکڑتا ہے اور تیسرا رومال پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر جلدی جلدی وضو فرماتے ہیں، ایک ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جلدی نہ کر، کچھ دیر ہمارے پاس بھی گزار، کچھ لمحے ہمیں بھی عطا کر۔ ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ جب تک وضو آرام سے کر کے نہیں جائے گا، رسول اللہ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر وضو کر کے گئے، نماز میں شامل ہوئے، نماز مکمل کی، اللہ اکبر۔ جب سلام پھرا نا، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین نے فرمایا ابو بکر ادھر آؤ۔ عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ فرمایا ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے فدنوت منہ، میں آقا کے قریب ہوا۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بتاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا وہ کون تھا، جس کے ہاتھ میں سونے کا تھال تھا وہ کون تھا، جس کے ہاتھ میں ریشمی رومال تھا وہ کون تھا، یا میں بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ کی زبان سے ان کا تذکرہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو تو بتانے والے علیم بذات صدور رب نے بتایا ہوگا، تو وہ بڑا ہی پیارا لگے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ بگڑے تھا، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتا، گلا بھی کھا گیا میرا۔ سنیں، توجہ میری طرف کریں، خیر آواز آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ اچھا سنو، میں اس سے زیادہ نیڑے تاں بھی نہ ہوں تو اس نے کان بھی نہ کھاوے، یہ بھی جذباتی ہے تو میں اس کو بد کے جذباتی ہے، دو جذباتی کٹھے ہوں نا پھر تاراں دو گرم ہوں تو ڈز ہو جاتا ہے۔ توجہ میری طرف کریں۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا وہ جبرائیل تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جس کے ہاتھ میں سونے کا تھال تھا وہ اسرافیل تھا۔ جس کے ہاتھ میں ریشمی رومال تھا وہ رضوان جنت کا ایم ڈی تھا۔ جبرائیل کے ہاتھ میں لوٹا، اسرافیل کے ہاتھ میں تھال، رضوان کے ہاتھ میں ریشمی رومال۔ تو ابو بکر یہ بتا میکائیل کدھر تھا؟ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں۔ فرمایا میکائیل مجھ محمد کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا تھا اور عرض کر رہا تھا آقا اس وقت تک رکوع سے سر نہ اٹھائیں جب تک ابو بکر وضو کر کے آ نہیں جاتا۔ ایک بات اور لکھی ہے اسی کتاب میں، حضور نے ایک دفعہ نماز پڑھائی نا، سیدنا بلال کو بلایا، فرمایا بلال جتنے نمازیوں نے نماز پڑھی ہے نا، جتنے اب جب جلسہ سنیں گے، فرمایا آج محمد کے دسترخوان سے کھانا بھی کھا کے جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی سنت بھی ہے، کھانا کھا کے جائیں گے۔ کھانا لگ گیا، حضور نے فرمایا سب چیزیں لگا دی، گوشت لگا دیا، پنیر لگا دیا، فلاں لگا دیا، فلاں لگا دیا، لیکن روٹیاں نہیں لگانی۔ بلال روٹیوں کے نوالے بنا کر مجھ محمد کے سامنے لاؤ، آج میں محمد اپنے صحابہ کو نوالے اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ میں مہمان ہیں اور آقا دو جہاں میں اسبان ہیں، واہ صحابہ تمہارے مقدر میں قربان جاؤں کہ آج تم اس کے مہمان ہو جو عرش پر اللہ کا مہمان تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور چکر لگا رہے ہیں دسترخوان کا، صحابہ کرام کو لقمے دیتے جا رہے ہیں، ایک ایک لقمہ، ایک ایک لقمہ، ہر ایک کو ایک ایک لقمہ۔ جب صدیق اکبر سے گزر ہوا نا
ان کو بھی ایک لقمہ دیا، آگے بڑھے مڑے، پھر ایک لقمہ اور دیا، پھر آگے بڑھے، پھر مڑے، پھر ایک لقمہ اور دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ سب کو ایک ایک لقمہ، اور صدیق اکبر کو 3 لقمے۔ علی تجھے کتنے دیے؟ مجھے بھی ایک ہی۔ عثمان تجھے؟ ایک۔ بیٹیاں 2 دی، لقمہ بولو یار، لقمہ ایک ہی دیا۔ فاروق 1 لقمہ، طلحہ 1 لقمہ، زبیر 1 لقمہ، حسن 1 لقمہ، حسین 1 لقمہ، لیکن صداقت کے تاجدار کو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تعجب نہ کرو، میں صدیق کو بھی ایک ہی لقمہ دیتا، لیکن کیا کروں، جب میں ایک لقمہ دے کے آگے بڑھا جبرائیل آ گئے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ آج سخاوت کا دریا بہ رہا ہے، ہمیں ساتھی نہیں کرتے، ہمیں دعوت ہی نہیں، ہمیں پوچھتے ہی نہیں، یا او جبرائیل تو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، آ جاؤ نا، شریک ہو جاؤ، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اگر مجھے اپنی دعوت میں شریک کرنا چاہتے میرے حصے کا لقمہ ابو بکر صدیق کو دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جب میں دوسرا لقمہ دے کے آگے بڑھا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ انظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھ لیجئے۔ میں نے اوپر دیکھا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں، ساتواں آسمان، عرش تک سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے، عرش سے پردے ہٹے ہوئے تھے، اوپر سے آوازیں آ رہی تھی، او میرے محبوب آج سخاوت کے دریا بہ رہے، آج سخاوت کا دریا بہ رہا ہے، ہمیں پوچھتے ہی نہیں، یا اللہ سب تو تیرا ہی دیا ہوا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی اگر مجھے بھی اپنی دعوت میں شریک کرنا چاہتے ہو میرے حصے کا لقمہ بھی ابو بکر کی تجوری میں ڈال دو۔ انہاں لوگاں نال کوئی رشا کر رکھتا ہے یار؟ آپ نے رحمت کی نگاہ صدیق اکبر ابو بکر پہ ڈالی، صدیق اکبر بنا دیا، علی المرتضیٰ پہ ڈالی، میں لمیہ نہ ڈالتا، حیدر کرار بنا دیا۔ حضور نے فرمایا لوگو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور بعض دفعہ لوگوں کو اشکال ہوتا تھا، ایک دفعہ ایک یہودی آ کے کہنے لگا علی تو رسول اللہ کے علم کے شہر کا دروازہ بنا پھرتا ہے، ایسا عدد بتا 1 سے لے کر 10 تک تقسیم کریں، پورا پورا تقسیم ہو، اصل نہ بچے کسر نہ آئے۔ حضرت علی نے فرمایا میں ابھی بتاتا ہوں لیکن مجھے میرے ساتھ وعدہ کر تو کلمہ محمد کا پڑھے گا۔ اس نے کہا یار تو پہلے سوال تے حل کر، انہاں آخیا پہلے وعدہ تے کر، میں سوال ابھی حل کر دیتا ہوں۔ علی بھاگنے والا نہیں، علی بگانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بتا ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا 7 مہینے میں 30، 7 اور 30 کو ضرب دو۔ میں دعا قنوت تے نہیں پوچھی، ماشاءاللہ 210 سال میں مہینے 12، 210 اور 12 کو ضرب دو۔ حضرت علی پوچھتے نہ کرو، 2520 2520 لکھ کرو تو سیدھی، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورتیں جتنے بھی سارے لکھ کرو عدد۔ حضرت علی نے یہودی سے کہا لکھ 2520، تقسیم شروع کر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، پورا پورا تقسیم نہ ہو، اصل بچے کسر آئے تو علی کا گریبان پکڑ لینا۔ دیکھیا تو یہودی پیرا میں رندہ سا سخے میں گریبان نہ پکڑدا، وہ کو کلمہ محمد دا پڑھال تاکہ مسلمان ہو۔ میرے دوستو یہ تھے علی المرتضیٰ۔ ایک دفعہ 3 آدمی آئے، کہنے لگے علی ہمیں 17 اونٹ ملے وراثت میں۔
حضرت علی نے کہا اچھا مل گئے تو میں کیا کروں؟ کہنے لگے تقسیم کر کے دے، تقسیم کر کے دے۔ کہا کتنا ایسا بنتا ہے؟ ایک نے کہا جی میرا نصف ہے، دوسرے نے کہا میرا تیسرا ایسا، تیسرے نے کہا میرا نوواں ایسا۔ تو کہنے لگے کہا ابھی تقسیم ہو، کہنے لگے نا 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 ابھی کیسے تقسیم ہو جاتی ہے، یہودی ہے نا بڑے حرامی ہیں۔ غلط ہے ہاں ہاں کیا پتہ ہے خفا ہو گیا تو میں موڑ کے چکر۔ اچھا چلو ٹھیک، چلو جو بھی ہے جی تسی آتے ہوئی ہے، میں اپنے الفاظ موڑ کے چکر۔ اچھا آختن نانا اس طرح نہیں، اونٹ کٹے بھی نہ ہو، اونٹ بکے بھی نہ، اور تقسیم بھی برابر برابر ہو، تقسیم بھی اونٹ۔ آپ کا امتحان ہے، توجہ کریں، یہ ہے چٹائی پہ بیٹھ کر رسول اللہ سے اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سنو اللہ، اونٹ کٹے بھی نہ، اونٹ بکے بھی نہ۔ اچھا جی ہاں تمہارا کتنا بنتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نصف بنتا ہے۔ حضرت علی نے نصف کرو 17 کا، تیسرا ایسا نہیں نکلتا، نوما ایسا نہیں نکلتا، بغیر کٹے بغیر بکے مسئلہ حل۔ واہ علی مولا علی تیری فراست پہ قربان جاؤں، کمال کر دیا۔ آپ نے اپنے سیکٹری کو بھیجا، فرمایا بیت المال سے ایک اونٹ لا، 17 میں شامل کر، کتنے ہو گئے؟ 18۔ کہا ہونے دراؤے کتنے توڑے؟ اس آخوا میرا نصف ہے، 18 دا نصف کرو، جلدی کرو۔ 9 لے کے ادھر کھجور کے نیچے کھڑا ہو جا۔ میں ایک دفعہ ایک جئی میں چاہتا چناری تلے کھال جو تلے کا سسم لکھے آخر جی عرب میں تو چنار نہیں ہوتی، ایک کچھ باتیں ہم سمجھانے کے لیے بھی کر لیتے ہیں، کچھ ہمیں معافی بھی دیا کرو یار، خطیب ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا حضرت علی نے کھجور کے نیچے کھڑا ہو جا۔ کتنے؟ ہاں تمہارا کتنے؟ تیسرا کتنے؟ تیرے 18 6 9 اور 6 تم لے کے ادھر کھڑے، 9 اور 6 15 بولو نا 15۔ ہاں تمہارا کتنے کا؟ 9 کتنے؟ 9 18 9 9 تے 6 15 15 تے 2 17 کتنے بچے؟ 1۔ سیکٹری سے کہا وہی باندھ کے آ جاؤ جہاں سے کھول کے لائے تھے۔ یا فاکزاہم علی، یا اللہ میرے علی کو فیصلے کی طاقت عطا کرو۔ ایک دفعہ نماز کے لیے آ رہے ہیں حضرت علی، راہ میں 4 5 6 یہودی کھڑتے تھے، این ہوئی جو کچھ تسی آتا میں کچھ نہ۔ کہنے لگے آج علی کو ایسے سوال میں الجھاؤ، اگر جواب دے گا نا، جواب دے گا، سوال کا جواب دے گا، وافی شافی کافی جواب دے گا نا، تو نماز چلی جائے گی۔ ایسی ایسے این دیا نمازیں، این دیا نمازیں، اگر نماز کے لیے جائے گا تو سوال چلا جائے گا۔ ایسی ایسا این دا علم ہے، این دا کیا ہے؟ علم ہے، دو اگر ہمیں فائدہ ہمارا ہے۔ تو کھڑے تھے، سنو سنو سنو، حضرت علی آئے، کہنے لگے علی نماز بعد میں پڑھو، ہمارے سوال کا کیا سوال ہے تمہارا؟ یار نماز پڑھنے دو، بعد میں بات ہو جائے گی۔ کہنے لگے وہ جانور بتاؤ جو بچے دیتے ہیں، وہ جانور بتاؤ، ان کے نام بتاؤ جو انڈے دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تم میں سے ایک پڑھا لکھا ان کے ناموں کی لسٹ بنائے، میں ذرا نماز پڑھ کے یہ تھے چٹائی پہ بیٹھ کر رسول اللہ سے اللہ کا قرآن پڑھتے۔ ایک باری خطبہ دینا سے آئے نا، ممبر تک بیٹھے تھے، یہودی کھل گیا اے وہی ہے جو کچھ تسی آپ کہنے لگا علی خطبہ بعد میں دو، تقریر بعد میں کرنا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ حضرت علی نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا علی مولا میں نے ایک بکری رکھی ہوئی ہے، ایک کتی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھوڑا کار ہے، کتی رکھ مرضی، بکری رکھ تھوڑی مرضی، بکرا رکھ، داند رکھ، گاں رکھ، مانج رکھ، اونٹ رکھ،
کہنے لگا نا میں بات سن میری. کہا کتی بھی سو گئی, بکری بھی سو گئی, سو سے اندر بچہ دے دیا, بکری کا بچہ, کتیا کے بچے مار گئے, بکری کا بچہ ہے. تو میں جب آتا ہوں دیکھتا ہوں کدے وہ بچہ کتی تلے لگے تو ہے, کدے بکری تلے لگے تو ہے. اب بڑا بکرا بن گیا ہے, اب آگے بکرا عید آنے والی ہے, میں نے اس کو ذبح کرنا ہے. مسئلہ یہ پوچھتا ہوں مجھے بتا یہ کتیا کا بچہ ہے یا بکری کا بچہ ہے؟ اے جا مسئلہ حضرت انہوں کو پوچھا تلے دے کون اس کو چلے. لیکن واہ علی, اللہ نے طاقت کیا دی تھی. اللہ کی قسم فاتح خیبر ہے جس نے خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے ڈال بنا دیا. لیکن حوصلہ دیکھیں, یہودی کو مسکراتے ہوئے جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا پریشان نہ ہو, اس کے آگے گھاس رکھ, پتے رکھ, اگر کھاتا ہے تو بکری کا بچہ ہے, نہیں کھاتا تو کتیا کا بچہ ہے. کہتے مولا کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا. حضرت علی نے فرمایا مسکراتے ہوئے, آپ نے فرمایا دیکھ اس کے آگے پانی رکھ, اگر پیتا ہے تو بکری کا بچہ ہے, اگر لکھتا تو سیا چاٹتا ہے تو کتیا کا بچہ ہے. کہتے ہیں کبھی لکھتا ہے کبھی چاٹتا ہے. اے وہی ہے جو کچھ تسی کوئی غلط تو سدے بھی آؤ نا, ساریاں صحیح تھے نا. کہتے ہیں کبھی لکھتا ہے کبھی چاٹتا ہے. حضرت علی نے فرمایا پھر ایسا کر جب وہ بیٹھے نا دیکھا کر, جب بیٹھتا ہے دیکھا کر, پہلے اگر اگلی ٹانگیں فولڈ کر کے بیٹھتا ہے تو بکری کا بچہ ہے, اگر اگلی ٹانگیں فولڈ کر کے نہیں بیٹھتا کتی دیا پھر کتی کا بچہ ہے. وہ میں بول گئے. ہاں اچھا چل, انہوں نے نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں. کہتے مولا کبھی اگلی ٹانگیں فولڈ کر کے بیٹھتے ہیں کبھی نہیں بیٹھتا. حضرت علی نے فرمایا دیکھا کر کہ جب بیٹھ جائے بیٹھ جائے, جگالی کرتا ہے, جگالی آتا ہے گلی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, گلی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو بکری کا بچہ ہے, نہیں کرتا تو کہتے ہیں مولا کبھی کرتا ہے کبھی. حضرت علی نے فرمایا پھر ایسا کر چھری لے کے ذبح کر. کہنے لگا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا. حضرت علی نے فرمایا کیسے حل نہ ہوا, حل کیسے نہ ہوا؟ اس کو چیر چاک کر, اگر اندر سے آنتڑیاں اور اوجری دونوں نکلے تو پھر بکری کا بچہ ہے, اگر اکیلی آنتڑیاں نکلے تو اب نہیں کہتا, اب خاموش ہو گیا, اب نہیں کہتا کدے آنتڑیاں نکلتی ہیں کدے اوجری. حضرت علی نے فرمایا اور بولتی کی بات ہوگی, اور تو نہ بولتا کدے آنتڑیاں نکلتی ہیں کدے اوجری. فرمایا فاقزاہم علی, میں عرض یہ کر رہا تھا اپنوں کے لیے خاص رحمت اور کافروں کے لیے. بس میں کافراں کی گل سنا کے گل مکا. اللہ اکبر جی انشاءاللہ 5 تن ایک تن تے میں سو 10 چھڑے. دوسرا تن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تیسرے امام حسن ہے, امام حسین ہے. اے اللہ کہ نائن کے سونے دیا یار, حسن حسین جنتی نائن, خدا دی قسم نائن کتنے سونے, مزہ آنے آتی ہے. چلو میں اس کی طرف بھی جاتا ہوں. اچھا سنیں توجہ میری طرف, یہ ہون کا دے تسی پوکھے ہوئے ہو تے اے ذمہوار ہے. ہاں میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں, توجہ میری طرف رکھیں, توجہ کریں تھوڑی سی. اچھا ابو جہل کہنے لگا اپنی قوم سے, قبیلے سے, کہ میں نے حضور کا مقابلہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا. آج میں کعبے میں تمہیں لے جا کر
ایک دعا کرتا ہوں تم نے آمین کہنی ہے. وہ دعا قرآن پاک کے اندر موجود ہے. کعبے کے اندر لے آیا پوری قوم کو لے کر ابو جہل. آ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء امیتنا بعذاب علیم. ابو جہل کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ محمد بن عبداللہ تیرا سچا رسول ہے، ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. اے اللہ اگر تو پتھر نہیں برساتا امیتنا بعذاب علیم. اللہ تیرے پاس عذابوں کی کوئی کمی نہیں، اے اللہ کسی اور عذاب کے اندر ہمیں مبتلا کر. اللہ اکبر. وہ دعا کر کے باہر نکلا. لوگ پریشان ہیں، ابھی عذاب آتا ہے، ابھی عذاب آتا ہے، ابھی آسمان سے پتھر برستے ہیں. کچھ بھی نہ ہوا. اب اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا لوگوں کے چہروں پر سوالیہ نشان آ گئے. اللہ نے پھر جبرائیل کو بھیجا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اور میرے پیغمبر میں نے قارون کو تباہ کیا، فرعون کو ہلاک کیا، حامان کو برباد کیا، ابرہ کے لشکر کو میں نے پتھر برسا کر کعاصف معقول کیا. میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ کا بھی دیا پانچا کرنے پر قادر ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ وما ارسلناک الا رحمتا. اللہ اکبر. یہ رحمتن کی جو دو زبریں ہیں نا، اور میرے پیغمبر ان کافروں کو بھی مجھے عذاب نہیں دینے دیتی. آخری گل سنانا، آخری گل دیکھو. قرآن پاک میں دو لفظ ہیں، دو گلے. ایک یہ کہ عذاب تا نہیں آتا کہ استغفار کر دے ایسے. دوسری بات یہ ہے کہ عذاب اس لیے نہیں آتا کہ محمد مصطفیٰ ان میں موجود ہے. اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اللہ غنی کے رحمت فرمائے، عجیب بات لکھتے ہیں. یہ بات سنا کے بات ختم کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں کرسیاں دو ہیں، ایک پر استغفار ہے اور دوسرے پر نبیوں کا سردار ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عذاب استغفار نے روکا ہوا ہے یا نبیوں کے سردار نے روکا ہوا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں یہ سوال لے کر قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا تو مجھے قرآن نے بتایا اشرف علی جہاں اکیلی استغفار ہو، اللہ فرماتے میری مرضی ہے، میں چاہوں تو معاف کروں، چاہوں تو معاف نہ کروں. لیکن جب بیچ میں نبیوں کے سردار آ جائے، محمد مصطفیٰ آ جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے معاف کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس پر دلیل دیتے ہیں. فرمایا جب جہاں اکیلی استغفار ہو، اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. آگے فسبح بحمد ربک، آگے واستغفر آیا نا. آگے خدا صرف کیا انہو کانا، صرف توابا، صرف کیے اکلا کیے جتھے اکلی استغفار ہوئے تھے اکلا توابا، چاہتے بخشاں چاہتے اللہ اکبر. جب بیچ میں نبیوں کے سردار آ جائے، حضور آ جائے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں. حضرت تھانوی نے دلیل دی. فرمایا ولو انہم اذ ظلموا جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. لام ایک، وجدہ دو، توابا تین، رحیما چار. اللہ فرماتے ہیں جب بیچ میں محمد مصطفیٰ آ جائیں اور لوگوں میرے لیے بخشنا واجب ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.